بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے تو یہاں پہ فرمایا جاتا یا ایہا المسلمون، تو یہاں پہ یا ایہا المسلمون کا الفاظ نہیں آئے، یہاں پہ یا ایہا المسلمون کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائے، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو آگے چل کے آپ کو اس کا بتاتے ہیں کہ صرف ایمان والے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں یا ہر مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ایمان والا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اگر مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ آیت مقدسہ روزے کی فرضیت کا اعلان کر رہی ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی فرض نہیں، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ روزے کا بنیادی مقصد تقوی، پرہیزگاری کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر بیان فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، اور ان گنتی کے دنوں میں اگر فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو حکم فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی مریض ہو یا کوئی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرو،
یعنی رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے کوئی سفر کیا اور ایسا سفر جس میں مشکل ہے روزہ رکھنا، یا آپ بیمار ہیں اور بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ روزے کو چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد جب آپ کی صحت ٹھیک ہو، آپ تندرست ہو جائیں یا سفر سے واپس آ جائیں، تو جو روزے آپ نے چھوڑے تھے ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں، مطلب وہ روزے قضا کریں، ان روزوں کو دوبارہ رکھیں۔ اور آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا ایسی بیماری ہے جو لگاتار ہے، روزہ اگر رکھیں گے تو ان کی صحت میں، ان کی طبیعت میں خرابی کا خدشہ ہے، تو وہ نہ رکھیں۔ تو اگر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس روزے کے بدلے فدیہ عطا کریں، فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے، زیادہ مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی سحری اور افطاری کے لیے بہت اچھا بندوبست کرتا ہے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو پس یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت مقدسہ کے اندر روزے کی مدت، رعایات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ روزے کے جو دن ہیں یہ گنتی کے ہیں، چند دن ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے رعایت فرمائی ہے کہ کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ تو یہ دین اور اسلام اللہ تعالی نے اس کے اندر اتنی لچک عطا کی کہ کسی انسان پر یہ بوجھ نہیں ہے۔ دین اسلام یہ اللہ تعالی کا اتنا پسندیدہ دین ہے کہ اس کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رائے دی جاتی ہے، جبر نہیں ہے اس کے اندر۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالی نے جبر نہیں فرمایا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اس آیت کے اندر کہ روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔